کی بات پہنچی مجھے محمد علی جائے اس کی طرف جانے دیجیے۔ محمد علی مرزا صاحب السلام علیکم اور بہت شکریہ، آپ کو بہت بہت ویلکم۔ آپ نے دونوں ہمارے علماء کی رائے جو ہے وہ سنی، اس میں آپ اپنا پہلے تو تجزیہ فرمائیے کہ آپ کا تجزیہ کیا ہوگا اس پہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ بلال بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا ہے مجھے بھی اپنی رائے رکھنے کا۔ تو میری رائے تو آپ کو ہو سکتا ہے بعض اینگل سے بری لگے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ احترام کے دائرے کے اندر جو باقی ہمارے دو بھائی جن سے آپ نے اوپینین لیا، میں بھی اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کر دوں۔ دیکھیں اس معاملے میں ہمیں اتنا ہارڈ سٹانس اس حوالے سے نہیں لینا چاہیے کہ ہم کسی مکتب فکر کی مسجد کو مسجد درار کے ساتھ تشبیہ دے دیں جو سورہ توبہ میں خالصتاً منافقین سے متعلق ہے۔ یہاں پہ جو ہمارے بھائی نماز پڑھ رہے ہیں وہ سب مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، ان کا ہمیں عقیدے کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ اس لیے اس اعتبار سے تھوڑی کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کریں۔ اس سے پہلے جو ایک اور بھائی نے بات کی تھی، اس پوائنٹ آف ویو میں بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا وہاں کی پبلک کی ریکوائرمنٹ تھی اس مسجد کو بنانا، تو میں احترام سے عرض کروں گا بغیر نام لیے کہ یہ تو ایک مکتب فکر کی مسجد ہے نا۔ کل کو دوسری مکتب فکر کے لوگ جن کی تعداد ان سے بھی زیادہ ہے وہ کہیں کہ جی ہماری بھی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم بھی یہاں پہ آ کے مسجد بنائیں گے، تو کیا یہ ان کو اجازت دیں گے کہ آ کے پیرلل میں وہ مسجد بنا لیں؟ یا وہ کہیں کہ جی ہم ووٹنگ کرتے ہیں، ہماری زیادہ تعداد ہے تو ہم اس مسجد کے اوپر ہم قبضہ کر لیں گے؟ تو اسلام میں اس طرح کی مساجد بنانے کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے جی، اور یہ بات سب کو پتہ ہے۔ اور یہ کہنا کہ جی ہم جو مسجد بن چکی ہے اب اس کا احترام کریں، میرے بھائی جب ابھی رشتہ طے ہی نہیں ہوا تو کوئی خامند اپنے ہونے والی بیوی کو جس سے ابھی نکاح ہی نہیں ہوا اس کے حقوق کیسے بتا سکتا ہے؟ یہ حقوق تو نکاح کے بعد شروع ہوں گے۔ قبضے کی جگہ پہ مسجد آپ بنا ہی نہیں سکتے، ایک مسجد بنا لی اس کے بعد اس کے حقوق بتانا یہ بالکل غلط ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے جس نے ایک بالشت زمین دبا لی کسی کی تو ساتوں زمینوں کا توق قیامت والے دن اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ ایک بالش زمین ایک عام آدمی کی، اور جو پبلک پراپرٹی ہے تو وہ تو پھر آپ ملٹیپلائی کر لیں جتنی وہاں کی آبادی ہے، تو اس آبادی کے صرف اپنے ذاتی چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ مجھے کوئی اجازت دے گا کہ یہ بڑے بڑے جو ہمارے لینڈ لارڈ ہیں یا کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے امیر لوگ ہیں وہ اپنے گھر پہ قبضہ کر کے کسی دوسرے مکتب فکر کی مسجد تو کجا اپنی مسجد بھی بنانے کی اجازت نہیں دیں گے؟ لہٰذا یہ معاملہ بڑا سینسٹیو ہے اور شریعت میں اس کی بڑی ممانعت ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جس نے بھی معافی تلافی کروانی ہے حقوق العباد کے معاملے میں تو دنیا میں کروا لے، آخرت میں درہم اور دینار نہیں ہوں گے بلکہ اپنی نیکیاں دینی ہوں گی، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر برائیاں دوسروں کی اس کے ذمہ ڈالی جائیں گی۔ اور آخر میں یہ حدیث بیان کرتا ہوں، اس کے بعد اپنی گفتگو آگے لے کے چلیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی علیہم رضوان کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں کہ جو جس کے پاس دنیا کا مال و متاع نہ ہو۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن پہاڑوں پہاڑ ڈھیروں ڈھیر نماز روزہ حج زکوٰۃ کی نیکیاں لے کر آیا، لیکن اس حال میں کہ دنیا میں کسی کا مال دبایا، کسی کا خون بہایا، کسی کو مارا پیٹا۔ نبی علیہ السلام نے کئی ایک گناہ حقوق العباد سے متعلق گنوار کے کہا کہ اس کے عوض وہ شخص آ کر جو جن کا اس نے حق دینا ہوگا نیکیاں لے جائیں گے اور اینڈ پہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر بھی ابھی کچھ لوگ باقی ہوں گے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب تمہارے گناہ اس شخص کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے، اور وہ شخص اتنی نیکیوں کے باوجود حقوق العباد کے معاملے میں اس طرح غفلت کرنے کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم اللہم اجرنا من النار۔ بہت اچھی بات کی آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے مرزا، آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے، میں واپس آپ کی طرف آؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد علی مرزا بھائی آپ میرے ساتھ ہیں۔ مرزا بھائی میں ایک اپنی آبزرویشن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ اس کو سوال سمجھ کے جس طرح بھی چاہے آپ اس پہ رد عمل دیں۔ میری بحث یہ نہیں ہے یا میں یہ نہیں سمجھنا چاہتا کہ جیسے 400 ارب لے کے کسی زمین کے قبضے کی زمین کو لیگلائز سپریم کورٹ کر دے تو ہم کہیں کہ یہ مثال مساجد کے لیے بھی ہے۔ میرے خیال میں تقدس مساجد جیسے سورہ حج دیکھیں تو وہ بہت ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ G9 لے لیں اسلام آباد میں،
11 لے لیں, G13 لے لیں, لاہور کے اندر 1000 سے زیادہ مساجد, ایسی میں مثالیں دے سکتا ہوں آپ کو, کراچی کے اندر بے انتہا ہیں. کیا ہم یہ قانون بنا رہے ہیں کہ شریعت کا اطلاق جو ہے وہ قبضے کے بعد یا کسی بھی طریقے سے ہم بعد میں کر لیں؟ وہ اطلاق اگر پہلے نہیں کر سکتے تو اگلی بحث یہ ہوگی کہ علماء کرام جو ہیں معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ, میرے منہ میں خاک, وہ کہیں گے کہ جناب ان کا قبضے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ شریعت کے قانون کو لے آتے ہیں. اب اس بدنامی سے بچنے کے لیے بھی تو علماء کرام کو کوئی سٹانس اکٹھا لینا چاہیے نا, کہ اگر غلطی ہو گئی تو غلطی تسلیم کر لیں, اگر نہیں ہوئی تو کم از کم شریعت کو آگے نہ رکھیں. مذہب کو آگے رکھنا یا مذہب کے آگے کھڑے ہونا, ان دونوں چیزوں میں فرق تو ہونا چاہیے نا محمد علی. سر اس میں بات یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ نے ڈیسیژن کیا ہے, ہم احترام کے دائرے میں ان سے اختلاف رائے اس حوالے سے رکھتے ہیں کہ جب آپ قانون دو مختلف لوگوں کے لیے مختلف رکھیں گے نا, تو پھر آپ کے جو فیصلے کی طاقت ہے وہ ڈائلیوٹ ہو جائے گی. وہ اس پوائنٹ آف ویو سے بات کی جاتی ہے. اس کو دلیل, بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, نہیں بنایا جا سکتا کہ وہ کوئی باپ اپنے بیٹے سے پوچھے کہ بیٹا تو کیوں فیل ہوا, تو وہ آگے سے یہ جواب دے کہ آپ کے دوست کا بیٹا بھی تو فیل ہو گیا. تو میرا خیال ہے علماء کرام جس طرح کہتے ہیں نا جی ہم امت کے لیے رول ماڈل ہیں, ہم انبیاء کے وارث ہیں, یہ بات تو ٹھیک ہے. تو پھر سب سے پہلے فرنٹ سے لیڈ کر کے انہیں ایگزامپل سیٹ کرنی چاہیے, خود اپنے سے شروع کریں اور لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ اس طرح کے معاملات میں ہم دیکھیں اس کو اس طریقے سے لے کے چل رہے ہیں. اور ابھی آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ بھی تھوڑا سولوشن اینڈ کی طرف اس حوالے سے آئی ہے کہ انہوں نے 3 ہفتے کا ٹائم دیا ہے کہ اگر سندھ گورنمنٹ کوئی ایکویلنٹ جگہ ان کو دے دیتی ہے اور کوئی معاملہ خوش اسلوبی سے طے پا جاتا ہے, تو یہ معاملات کو میرا خیال ہے پازیٹیولی حل کرنا چاہیے, کسی کنفرنٹریشن کی طرف نہیں جانا چاہیے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. مرزا صاحب, کیا یہ بات, یہ آرگومنٹ آپ کو ایک آنسٹ آرگومنٹ لگتا ہے کہ پاک کو متبادل جگہ دے دیں, مسجد کو کیوں؟ کیونکہ مسجد پاک کی جگہ پہ بنی ہے, اور یہ آرگومنٹ دینا کہ کیونکہ اب بن گئی ہے اب شریعت کا قانون نافذ کیا جائے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی صحت مند بات نہیں, ہے؟ وہ اس وجہ سے نہیں ہم کہہ رہے, جی وہ سر ہم اس وجہ سے نہیں کہہ رہے کہ ان کو جو ہے وہ اس کے ایکویلنٹ جگہ اس لیے دی جائے کہ ان کا اتنا خرچہ ہو گیا, اس پوائنٹ آف ویو سے کہ وہاں پر گورنمنٹ کی ذمہ داری تو ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد اویلیبل ہونی چاہیے, تو کسی بھی مسجد کے لیے جگہ دی جائے. اسپیسیفکلی میں اس مسجد کی بات نہیں کر رہا, ادھر کے رہنے والے لوگوں کے لیے کوئی مسجد کی جگہ تو ہونی چاہیے. اور پھر اس سے اگلی بات, میں یہ بات ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہمارے ملک میں مختلف مکاتب فکر کے لوگ موجود ہیں, اور میں ایک اس بات کو کہنے میں عار محسوس نہیں کرتا کہ جو اہل حدیث مکتب فکر کے لوگ ہیں ان بیچاروں کو تو اپنی مسجدیں بڑی چھپ چھپا کے بنانی پڑتی ہیں. گھروں کے اندر وہ پہلے مسجد بناتے ہیں کیونکہ ارد گرد آبادی جو ہے وہ دوسرے مکاتب فکر کی ہوتی ہے, ان کو اجازت ہی نہیں دیتی مسجد بنانے کی, اور جب بعد میں وہ مسجد ڈکلیئر کرتے ہیں تو پھر وہ توڑ پھوڑ شروع ہو جاتی ہے, پھر کورٹس تک ایشو چلے جاتے ہیں. تو اب یہاں پر بھی اگر زیادہ تر آبادی تو کراچی کے اندر دوسرے مکتب فکر کی ہے, اسی حنفی اسکول آف تھاٹ کے, اگر انہوں نے یہ کلیم کیا کہ ہم ووٹنگ کروائیں گے کہ مسجد تو ہماری ہونی چاہیے, تو یہ ایشو بھی بالکل پھر سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. تو میں نے اس پوائنٹ آف ویو سے یہ بات نہیں کی ہے کہ اس مسجد کا یعنی گورنمنٹ تاوان دے, بلکہ یہ ہے کہ مسجد پرووائڈ کرنی چاہیے نماز پڑھنے کے لیے. اور اگر یہ ایسی جگہ پہ مسجد بنی ہوئی ہے جو قبضے کی زمین ہے, تو وہاں پہ تو مسجد اسٹیبلش ہی نہیں ہوگی. بیوی کو خامند حقوق اس وقت بتائے گا جب نکاح ہو جائے گا, نکاح تو ہوا ہی نہیں ہے, یہ اس طرح کا نکاح تو باطل ہے, تو زبردستی ہے. محمد علی مرزا صاحب نے مثال بڑی اچھی دی ہے, لیکن اس پہ ایک اور تجزیہ ذرا فرمائیے گا کہ آنے والے وقت میں اگر اس کو ہم ایک پریزیڈنس بنا لیں کہ اگر غلط بھی ہے اور لوگ 500,000 سائن کر لیں اور وہ ڈی ایچ اے میں کسی جگہ پہ جائیں اور وہ کہیں کہ جناب یہاں پہ ہم مسجد بنائیں گے, یہ ہسپتال پہلے ہی ہے, ہم نہیں چاہتے کہ یہاں پہ ایک اور ہسپتال بنے, یا پاک نہیں ہمیں اور چاہیے, ہمیں مسجد چاہیے, جبکہ ہر جگہ مسجد کی جگہ اس زمین پر بھی, اس سڑک پہ بھی آپ کو جائے تو آپ کو الحمدللہ کئی مساجد ملیں گی جہاں پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے. میں مسالک کی بات نہیں کر رہا, میں تو ہر مسلک کی مسجد میں جا کے نماز پڑھ لیتا ہوں, لیکن یہ جو ہم رویہ دے رہے ہیں ممبر سے بیٹھ کے لوگوں کو کہ آپ جائیں ووٹ کریں اور سگنیچرز کریں, آئی ڈی کارڈ لگائیں اور بیٹھ جائیں جا کے وہاں پہ, تو پھر تو وہ آدمی جائز ہو گیا, جسٹیفائی ہو گیا جو سوسائٹی بننے سے پہلے چارپائی اور گھڑا لے کر بیٹھ جاتا ہے, اور جب وہ شروع ہوتی ہے سوسائٹی تو وہ کہتا ہے کہ جناب یہ اللہ کا گھر ہے اور میں اس کا جو ہے وہ متولی بن جاؤں گا. پھر تو ہم ایک اور ہی کلچر ڈیولپ کر دیں گے اس معاشرے میں.
بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی آپ. میں بالکل آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں اس حوالے سے. یہ تو ایک نہ تھمنے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا جس کا اینڈ کوئی نہیں ہوگا. اگر ہم اس ملک کے آئین کو مانتے ہیں اور خصوصاً اس میں سب سے بڑی کنٹریبیوشن ریلیجس طبقے کی ہے آئین کے اوپر متفق ہونے کی, تو پھر ظاہر ہے یہ کوئی بنانا ریپبلکس میں سے تو نہیں ہے. اس لیے پھر ایک قانون کے تحت ہی معاملات کو لے کے چلنا چاہیے. مرزا صاحب آپ کے پاس آخری چند لمحے ہیں, آپ کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں, کوئی ہدایت دینا چاہتے ہیں مجھ جیسے ایک طالب علم کو کہ ہمیں آئندہ رد عمل کیسا رکھنا چاہیے طالب علم دین کا ہونے کی حیثیت سے, اور ایک ممبر پہ بیٹھنے والے شخص کو کس طرح کا انداز گفتگو یا کس طرح کا انصاف میرے جیسے عام آدمی, چھوٹے آدمی کے ذہن کے مطابق پیش کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی, آپ اس آخر میں میری رائے لے کے مجھے مشکل میں ڈال رہے ہیں, تو میں یہ عرض کروں گا کہ سولوشن اینڈ کی طرف آنا چاہیے, کانسنسس کے ساتھ معاملات کو لے کے چلنا چاہیے, کوئی کنفرنٹریشن نہیں آنی چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ریٹ آف دا گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹیبلش نہ ہو. ریٹ آف دی گورنمنٹ تو اسٹیبلش ہوگی. اور پھر دوسری بات, حکومتی عہدیداران کے بارے میں, پولیٹیشنز کے بارے میں تو لوگ, ایون آج کل تو لوگ آرمی کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں اوپنلی. ہم معذرت کے ساتھ اگر علماء کرام سے پوچھیں کہ آپ مساجد جب شروع کرتے ہیں, اور مسجد میں مجھے تو بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ تنخواہیں بھی بہت کم ہوتی ہیں, 10,000 15,000 بمشکل ہوتی ہیں. لیکن یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جب مسجد مدرسہ الگ بنتا ہے تو آپ کروڑوں کے مالک ہو جاتے ہیں, گاڑی اور ڈرائیورز بھی آ جاتے ہیں. کیا آپ لوگوں سے بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح, جس طرح سلمان فارسی نے پوچھا تھا بر مجمع میں اس کرتے کے بارے میں, پوچھا جا سکتا ہے؟ تو یہ ایک سوال, یہ جو ہم اپنے لیے ایک معیار دوسرے کے لیے پیش کر رہے ہیں وہ اپنے لیے بھی اس کو پیش کریں نا. تو سب سے پہلے تو اپنے گھر سے پیش کرنا چاہیے نا اس بارے میں. بہت اچھی بات, بہت اچھی بات. مرزا محمد علی, آپ پہلی دفعہ تشریف لائے, آپ نے نقطہ بڑا ہی بیلنس قسم کا پیش کیا. میں تمام اپنے احباب کا, علماء کرام کا انتہائی ممنون ہوں. صرف یہ ہدیہ کرتا چلا جاؤں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پہ 5 چیزیں جو ہے نا وہ زائد کی ہیں, یعنی کہ مجھے اسپیشل دی ہیں. پہلی چیز وہ دی ہے جو کہ اللہ نے کہا کہ میں نے ساری زمین جو ہے وہ تمہارے لیے مسجد بنا دی ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے. اللہ کہتا ہے کہ مال غنیمت کسی کے لیے جائز نہیں تھا, میں نے تمہارے لیے جائز کر دیا. 1 مہینے کی مسافت جو ہے اس پہ میں نے لوگوں کے دلوں میں رعب ڈال دیا. پوری انسانیت کے لیے تمہیں ایک رحمت العالمین بنایا. لوگ اپنے قبیلوں کے لیے نبی اور پیغمبر بنتے تھے. میرے نبی کو کہا کہ خاص طور پہ یہ بات آپ کو دی کہ قیامت کے روز آپ شفاعت کریں گے. اور اگر میں مسلم کی دیکھوں بات تو اس میں 6ٹھی بات بھی لکھی ہے کہ نبوت کا جو اختتام ہے, جو ختم ہے, وہ مجھ پر ہوتی ہے. ایسے پیارے نبی کے رب کے گھر اگر ہم اختلافی جگہوں پر لے کر جائیں گے تو پھر سوال تو اٹھیں گے.